جی میرا سوال یہ ہے کہ صحیح اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ صحیح اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے گا۔ تو جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا ہے۔ تو جس کو دیکھ کر، یعنی چہرہ دیکھ کر نہیں، اس بات پہ بھی غور کریں، مطلب وہ اللہ کا جو ذکر ہے، لوگوں کو اللہ کا ذکر سناتا ہے، اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ سے جوڑنے والی باتیں بتاتا ہے، تو اس کی باتوں سے اللہ کی یاد آتی ہے، اس کے ذکر سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور چہرہ بھی جو ہے، چہرے سے بھی جو ہے انسان، چہرے سے بھی آتی ہے، اس بات کا بھی انکار نہیں ہے کہ جو اللہ والا ہوگا، جب اس کے بول سنیں گے آپ، اس کی بات سنیں گے، اپنی تعریف نہیں کرائے گا، اللہ کی تعریف کرائے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، اپنی طرف لوگوں کو نہیں جوڑے گا، اللہ کی طرف جوڑے گا، خود شرک سے بچے گا، اوروں کو بھی شرک سے بچائے گا۔ یہ ہے اللہ والے کی پہچان۔ جس کے دل میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت ہوگی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت کی طرف لوگوں کو لائے گا کہ سب سے زیادہ قدر اللہ کی کرو۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہوگا، اور لوگوں کو بھی اسی طرف بلائے گا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو۔ اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت، قدر و قیمت اللہ کی کرتا ہوگا، اور لوگوں کو بھی اسی طرف بلائے گا، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور لوگوں کو بھی ادھر ہی بلائے گا، اور ہر وہ کام کرنے کی محنت کرے گا جو اللہ کو پسند ہو، اور ہر اس کام سے بچے گا جو اللہ کو نہ پسند ہو۔ جیسے اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو اپنی زبان سے گالی کے گندے بول نکالتا ہے، اور بد اخلاق ہے، بدتمیزی بول نکالتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے کر دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اب انسان جون سے راستے کو چاہے اس کو چن لے۔ دونوں کے دو انجام ہیں، اچھائی کا انجام جنت ہے، اور برائی کا انجام جہنم ہے موت کے بعد۔ مسلمان کے لیے سارا معاملہ موت کے بعد ہے، اور اسلام کا انکار کرنے والے کے لیے وہ سمجھتا ہے دنیا میں ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں، جب تک انسان موت کے بعد کی زندگی پر دل سے یقین نہیں کرے گا، اس کو نہیں سمجھے گا عقل سے، اس وقت سے پہلے برائی سے باز آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو آستھا جس دھرم کی بھی ہو، جو آستھا، جو یقین انسان کو برائی سے نہ روک سکے، وہ دھرم ہی غلط ہے۔ اور اسلام کی یہ بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ اسلام نے سمجھایا ہے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے، دلیل دے کر۔ تو اسلام میں یہ بہت بڑی بھاری بھرکم بات ہے کہ جس کا موت کے بعد کی زندگی پہ ایمان ہی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ موت کے بعد کی زندگی پہ یقین ہوگا کہ میرا مالک مجھ سے حساب لے گا، میں جو یہاں کرم کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے میرے اچھے کرموں سے، اور مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ تو جو یہ یقین رکھتا ہے وہ دل سے برائی سے رکے گا، چاہے وہ اکیلے میں ہو یا پبلک میں ہو یا جہاں بھی ہو، مگر ہوش و حواس میں سچائی کو سمجھ جائے اور دنیا کے دھوکے کو سمجھ جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے اس کے لیے موت محبوب ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کوشش کری ہے، محنت کری ہے، جو میرا بنانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو میں نے اللہ کے لیے محنت کری ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا، تو موت اس کے لیے محبوب ہے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی، تم نے کبھی اکیلے میں، ایکانت میں، شانتی میں بیٹھ کر، کبھی تم نے اس زندگی جو تم دنیا میں جی رہے ہو، کبھی تم نے اس زندگی اور دنیا کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ تم جو یہ زندگی جی رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم آنے والا کل دیکھ لو؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آنے والے کل کی تو بہت بڑی بات ہے، اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا، کیونکہ ہماری جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، وہ جب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے مردہ کر دے۔
اگر ہمیں اس دنیا میں موت نہ آتی تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی سوچنے سمجھنے کی۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت آگے آنے والے وقت میں موت آ رہی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور موت کب آ جائے یہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب زندگی نہ رہے گی تو یہ دنیا میں پھر ہم کہاں سے رہیں گے؟ تو یہ زندگی اور دنیا دونوں دھوکہ ہیں۔ ہمیں یہ صرف جیون دیا گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کچھ سمے کا ہمیں ہوش دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا بنا دی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اب یہ ہوش دے کر تھوڑا سا زندگی کا سمے دے دیا ہے، ہمیں لگ رہا ہے لمبا، لیکن لمبا ہے نہیں، دن اور رات یوں ہی بیت رہے ہیں، زندگی بہت تیزی سے زندگی کا سمے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کر دیا ہے، اب جیسے کرم کر کے ہم مریں گے ویسے ہی بدلہ پائیں گے موت کے بعد۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کبھی تم نے اس زندگی اور دنیا کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ یہ زندگی اور دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ تو پھر دنیا میں دل لگانا بے وقوفی نہیں ہے؟ دھوکے سے کوئی دل لگاتا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو؟ ارے بھائی اللہ سے دل لگاؤ اور موت کے بعد کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھیں دنیا میں ہر چیز بے وفا ہے، ناقدری کرنے والی ہے، اور اللہ وفادار ہے، ہر محنت کی قدر کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وفادار کیسے ہے یہ ہم دنیا میں بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں اس بات کا۔ اب دیکھو نا، یہ زندگی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اس نے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کون انسان دنیا میں جا کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، دھرتی پر ظلم جاستی کرے گا، اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ لیکن امتحان لینے کے لیے، کیونکہ اس نے پیدا کر دیا، ساری روحیں ایک ساتھ پیدا کی تھی، اور امتحان لینے کے لیے اس نے ہاتھ کے ہاتھ ہماری روزی بھی مقدر میں لکھ دی۔ اب دھرتی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے ظلم کر رہے ہیں، جاستی کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کتنا وفادار ہے، اس کے باوجود بھی پھر بھی انہیں کھانے کو دے رہا ہے، ان کے مقدر کی روزی زمین میں سے پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کوئی انسان آپ کو کھانے کو دے رہا ہو اور آپ اس کی ناشکری کر کے دیکھیں، آپ اس کا انکار کر کے دیکھیں، بھلا وہ دے دے آپ کو کھانے کے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اسی بات سے کہ اللہ کتنا مہربان ہے اور کتنا قدردان ہے اور کتنا وفادار ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ زندگی دی ہے تو پھر روزی بھی دے رہا ہے ہمیں، اور پھر بھی ہم اس کے انکار کر رہے ہیں، چونکہ امتحان کا جہان ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری وفاداری دیکھ کہ تو میرے حکم کے خلاف برائی پر چلتا ہے، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، میں پھر بھی تیرے مقدر کی روزی زمین میں سے پیدا کر دیتا ہوں، اگر تو مجھے راضی کرنے کی محنت کرے گا، اگر تو اس امتحان میں پاس ہوا، تو نے مجھے راضی کیا، دیکھ میری رحمت کا، میں جو لوگ میری ناشکری کر رہے ہیں میں ان کو بھی دے رہا ہوں کھانے کی، میں وفاداری کر رہا ہوں، لیکن اگر تو مجھے راضی کر کے آئے گا دنیا سے، اگر تو محنت کرے گا تو مرنے کے بعد میں تیری ہر محنت کی قدر کروں گا، تیری ہر محنت کا بدلہ دوں گا۔ میں ناقدرہ نہیں ہوں، دنیا میں ہر چیز ناقدری ہے، ناقدری کرنے والی ہے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، یہ دنیا چتکبرا سانپ ہے، کبھی مال کی دوڑ لگا رہا ہے، کبھی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، دنیا میں گم ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، مرنے کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ دنیا چتکبرا سانپ ہے، چتکبری اچھی بہترین کوٹھی بلڈنگ دکھائی دے رہی ہیں، مال دولت عورت، چتکبرا سانپ ہے دنیا، جو انسان کے من کو لبھاتی ہے۔ دنیا چتکبرا سانپ ہے، تجھے ڈس کر مار دے گی، آجا میری پناہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دنیا اور شیطان کی پناہ سے میری پناہ میں آجا میری پناہ میں تجھے جنت میں کامیاب کر دوں گا، جس مقصد سے تجھے میں نے پیدا کیا ہے اسے پورا کر کے مر۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو تو میرے لیے ہے، سارا جہان بنایا میں نے تیرے لیے، تو میرے لیے ہے، اس لیے اپنے جیون کے مقصد کو پورا کر۔ تو اس دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے بھائی، انسانی عقل کا سارا کھیل ہے دنیا میں، انسانی عقل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اسی لیے انسان کو نہ اس زندگی کی حقیقت کا ہوش ہے اور نہ اس دنیا کی حقیقت کا ہوش ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے سچے بنانے والے کی کھوج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو
اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اس کو صحیح بات سمجھا دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ زندگی امتحان ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، نہ موت کے بعد کا جیون دکھائی دے رہا، اور نہ اس کائنات کا بنانے والا اور ہمارے بنانے والا، ہمیں پالنے والا اللہ دکھائی دے رہا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو سچی راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو اس کی عقل کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، یعنی اس کی عقل پر دنیا کا دھوکہ اور زندگی کا دھوکہ کھول دیتا ہے، اس کائنات کی حقیقت دکھا دیتا ہے، پختگی اور مضبوطی کے ساتھ سچ بات اس کے دل میں اتار دیتا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے ان کی عقل کو، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو شیطان روشنی سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ تو یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتا ہے، وہ خود بھی سچائی پہ چلتا ہے اور سچائی کو پھیلاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ یہی اللہ والے کی پہچان ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں دنیا میں انسان سب کچھ دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا گونگا بہرا ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن خود دنیا میں ایسا جی رہا ہے ایسا ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں پر دیکھ کر بھی انسان سچائی سے اندھا گونگا بہرا ہے، کیونکہ عقل اندھیرے میں ہے۔ یہاں پر اللہ دکھائی نہیں دے گا، ہمیں موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے گی، مگر ہمیں عقل سے روشنی میں آنا ہے اور اس کائنات کی حقیقت اور جیون کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہی گیان قرآن سکھاتا ہے۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا علم گیان حاصل کریں، جو جس بھاشا میں بھی بولنے والا ہے اپنی بھاشا میں قرآن کو پڑھیں اور اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ اور میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔